ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، فرمایا بعد والے چاہے جتنے عمل کریں صحابی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے سے بڑا ولی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑے سے بڑا ولی اور مجدد اور ابدال اور قطب چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن صحابہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے ایک بات بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آئے، صحابہ کے بعد والے صحابہ کے مقابلے میں اعمال میں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اعمال کا وزن صحابہ کا ہے وہ اعمال کا وزن دوسرے لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس لیے کہا صحابی کی تعریف آپ ذہن نشی کریں، صحابی کی تعریف جب آپ کے ذہن میں ہوگی تو سمجھ میں آئے گا صحابہ کسے کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں 4 باتیں عقیدے کے طور پر سن لیجیے، صحابہ کے بارے میں 4 باتیں بنیادی طور پر عقیدے کے طور پر سن لیجیے، اور جب ہم کہیں تو ان باتوں کو آپ دوہرا بھی لیجیے۔ پہلی بات، جب صحابہ کا ذکر آ گیا تو دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ حضور کے یار کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے یار کا اور اصحاب کا اور حواری کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، جن کو حضور اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھو میرے نوجوانوں۔ پہلی چیز صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور سب کے سب جنتی۔ کہو صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ بات ہم نے کیوں کہی؟ اب بہت سے لوگ اسٹیج جو علماء بیٹھے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ صحابہ مومن نہیں ہوتے۔ اصل میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ایک سے ایک اسلامک اسکالر کے نام سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے داڑھی والے آتے ہیں اور کہتے ہیں منافق صحابہ، منافق صحابہ۔ ان کے نزدیک صحابہ منافق بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات طے ہے جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، استغفار کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے منافقوں کے بارے میں۔ تو ہم نے کہا صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ مومن صحابہ منافق نہیں ہو سکتے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل میں ایمان نہ ہو، دل میں اسلام نہ ہو، دل سے دین کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور دل سے ایمان کو نہ مانتا ہو، دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، زبان سے بھی لا الہ الا اللہ اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ۔ تو مومن زبانی بھی ایمان والا، جو زبان اور دل، اصل تو ایمان دل کا نام ہے، تو دل سے جو مومن ہے حقیقت میں جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کو مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، یہ ساری باتیں جو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو صرف زبانی مانتا ہے دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ تو ہم نے پہلی بات بتائی صحابہ کے بارے میں، صحابہ سب کے سب مومن ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں صاحب منافق بھی تھے، صحابہ میں منافق بھی تھے۔ یاد رکھیے صحابہ منافق نہیں ہو سکتے، صحابی اگر ہوگا تو وہ منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، منافقین جہنم میں سب سے نیچے ڈالے جائیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلًّا
سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے، لہذا جب صحابہ جنتی ہیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ سب کے سب مومن ہیں، منافق نہیں۔ تو پہلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ رکھنا ہے، صحابہ سب کے سب مومن، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی، اور ایسے جنتی قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ جو صحابی کی تعریف ہم نے کی، اس تعریف میں صرف ابو بکر صحابی نہیں ہے، صرف حضرت عمر صحابی نہیں، صرف حضرت عثمان اور علی صحابی نہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں، ابو سفیان بھی صحابی ہیں، حضرت وحشی بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کچھ سابقین اولین میں سے ہیں اور کچھ آخرین میں سے ہیں، کچھ پہلے ایمان لے آئے کچھ بعد میں ایمان لائے۔ جس طرح رسولوں میں فرق مراتب ہے، بعض رسول بعض سے افضل ہیں، ایسے ہی بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے سارے نبیوں میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پایا سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے، ایسے ہی صحابہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جو بلند ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں پہلا عقیدہ، میرے نوجوانوں، صحابہ کے بارے میں پہلا عقیدہ یہ، صحابہ سب کے سب مومن، صحابہ سب کے سب جنتی۔ دوسری بات صحابہ کے بارے میں حدیث جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، حدیث جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں، جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک سند آتی ہے، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سند آتا ہے۔ تو سند میں جب صحابی کا نام آ جاتا ہے تو سارے محدثین کہتے ہیں ان کو صحابی کے بارے میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا ضابطہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب منصف ہیں اور عادل ہیں۔ تو دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، یعنی صحابی جب کوئی بات بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابی کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ صحابی کس درجے کا ہے، یہ ابو بکر نقل کر رہے ہیں یا امیر معاویہ نقل کر رہے ہیں، بلکہ صرف صحابی کا نام آ جانا ہی عدالت کے لیے کافی ہے، اس کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب منصف ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں، صحابہ سب کے سب معیار ایمان ہیں، صحابہ سب کے سب معیار اسلام ہیں۔ کیا مطلب؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی؟ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے۔ صرف زبانی اسلام لانا نہیں ہے، صرف زبانی کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ پتہ چلا صحابہ ہم سب کے لیے معیار ایمان ہے، صحابہ ہم
سب کے لیے معیار حق ہے، صحابہ ہم سب کے لیے معیار حق و صداقت ہے، صحابہ ہم سب کے لیے معیار اسلام ہے، صحابہ ہم سب کے لیے حق و صداقت کی پہچان ہے۔ تو ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان ہے، ایسا نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جب تک اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوگے وہ اسلام معتبر نہیں، وہ اسلام اللہ کے یہاں قبول نہیں، اللہ کے یہاں وہ اسلام قبول ہے، اللہ کے یہاں وہ ایمان قابل قبول ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو صحابہ کے بارے میں تیسری بات کہ صحابہ معیار ایمان ہے، صحابہ معیار حق ہے، صحابہ معیار اسلام ہے۔ اور چوتھی بات جو آخری بات ہے، فرمایا صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر صحابہ کو پرکھنا ہے تو کسی تاریخی کتاب پر صحابہ کو نہیں پرکھا جائے گا، اگر صحابہ کو جانچنا ہے تو کسی محدث کی تاریخی کتاب پر نہیں پرکھا جائے گا، اگر صحابہ کو پرکھنا ہے، صحابہ کو جانچنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت سمجھنا ہے تو قرآن سے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ، صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون، صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں۔ تو قرآن کریم صحابہ کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے اور اول مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یاد رکھو نوجوانوں میرے عزیزوں، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات۔ اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، قرآن پڑھو۔ صحابہ کو سمجھنا ہے حدیث پڑھو، حدیث سے صحابہ کو سمجھو، کتاب سے نہیں کہ البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے، تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے، اس سے صحابہ کی سیرت کو نہیں سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ چار باتیں صحابہ کے بارے میں ہم نے بتائی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بتایا صحابی کسے کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی۔ اور فرمایا صحابہ کے بارے میں چار عقیدے مضبوطی سے یاد رکھو۔ صحابہ سب کے سب مومن ہیں، صحابہ سب کے سب مومن اور جنتی ہیں۔ دوسری بات، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ کی کوئی بات ہم تک اگر پہنچی، اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے کوئی بات اگر منسوخ کر دی تو یہ سمجھ لو صحابہ نے اگر کہی ہے تو محدثین پھر صحابی کو دیکھتے نہیں، صحابی کس درجے کا تھا، یہ صحابی کیسے تھے، نہیں، صرف صحابی ہو جانا ہی کافی ہے۔ تیسری چیز صحابہ کے بارے میں جو عقیدے کے طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے، یعنی ایمان وہ معتبر ہے اللہ کے یہاں جس کا ایمان صحابہ کے ایمان پر ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مشابہ ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کے مثل ہوگا، اس کا ایمان معتبر ہوگا، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے خلاف ہوگا، اپوزٹ ہوگا، وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کو کسی محدث کی، کسی مؤلف کی کتاب پر نہیں پرکھا جائے گا۔ صحابہ کو اگر پرکھنا ہے، صحابہ کو اگر جانچنا ہے تو محدث قرآن کی آیت کی روشنی میں صحابہ کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے اور سمجھنا ہے۔
یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے متعدد آیات کے اندر اور متعدد مقامات پر صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے. صحابہ ایسے تھے، صحابہ آپس میں رحم دل تھے. جب صحابہ کا مقابلہ دوسروں سے ہوتا تھا تو صحابہ سخت ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہیں پر تھوڑی سی صحابہ سے اگر چوک ہو جائے تو اس پر انگلی اٹھانا، اس پر انگلی اٹھانا اور انگلی رکھنا اور یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی، امیر معاویہ باغی تھے، فلا تھے، ایسے تھے، خاطی تھے. یاد رکھیے صحابی کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی فضیلت آئی ہو یا نہ آئی ہو، صحابہ کی فضیلت کے لیے صرف اس کا صحابی ہو جانا ہی کافی ہے. اس کو اللہ نے صحابی بنا دیا، یہی اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی مقام کی بات ہے. اب ذرا سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تھوڑا سا مقابلے میں آ گئے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اجتہادی غلطی تھی. اور اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان جو واقعات آپس میں پیش آئے ہیں اس کو جنگ نہیں کہا جاتا. مورخین مشاجرات کا لفظ دیتے ہیں. مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے درمیان جو مشاجرات پیش آئے ہیں، جو صحابہ کے درمیان اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے. جب اللہ صحابہ کو معاف کر چکے ہیں تو ہم کون انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم کسی صحابی کو برا کہیں، ہم کسی صحابی کو برا بھلا کہیں، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کریں، تانا زنی کریں، کسی صحابی کے بارے میں غلط بیانی کریں، یہ ہمارا حق نہیں ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روزانہ سیرت آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیکن آج میرے پیاروں ایک پیغام لے کے جاؤ، ایک بات لے کے جاؤ. سب سے پہلے یہ جان کے جاؤ کہ صحابی کسے کہتے ہیں. پھر صحابہ کے بارے میں جو 4 عقیدے ہم نے بتائے، ان 4 عقیدوں کے بارے میں بھی یاد کر کے جاؤ. صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے کم سے کم ہم آتے ہیں، کوئی بات تو صحابہ کی خاطر لے کے جائیں، کوئی بات تو لے کے جائیں جو بات ہمیں نہ معلوم ہو، نئی بات ہم لے کے جائیں. آج تک ہم صحابہ کا ذکر سن رہے تھے، ابھی صحابی کی تعریف نہیں معلوم تھی، آج معلوم ہو گیا صحابی کسے کہتے ہیں، آج معلوم ہو گیا صحابی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. 4 باتیں بتائی گئی، ان کو بھی یاد رکھیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے جو باتیں آتی رہیں ان کو سنتے رہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحابہ کی سیرت کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے آئے گی، اصل دین وہی ہے، خالص دین وہی ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی ایمان ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے.